الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، قابل قدر ہمارے حضرت مولانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، محض اس کی زبردست مہربانی ہے اور کرم نوازی ہے، ورنہ پچھلے سال بہت سے حضرات تھے جو اب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو زندگی میں زبردست نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مادی نعمتوں کی بھی اور روحانی نعمتوں کی بھی قدر بھی کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کریں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی اتباع کریں. اسی میں ہماری آپ کی حقیقی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دنیا میں وجود عطا فرما کر کچھ آسانیاں دے رکھی ہیں، ڈھیل دے رکھی ہے، آزادی دے رکھی ہے، ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنے احکام بھی عطا فرمائے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آئے، خود عمل فرمایا، اپنی امت میں بہترین افراد کو، امت کے جو بہترین افراد تھے کہ نہ ان سے پہلے ایسا کوئی پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد پیدا ہوگا، ان کو ان تمام کاموں پر لگا کر اپنی زندگی میں دیکھ کر پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی بات شروع کی اور اعلان فرمایا تو مخالفت کھڑی ہو گئی. خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے بالکل شروع میں ایمان کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری کو قبول کیا. اس طرح سے آپ نے جتنے مجاہدے کیے اور جتنی مشقتیں اٹھائیں اور جتنی تکلیفیں اٹھائیں آپ کے ہمارے آپ کے سامنے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا حوصلہ تھا اور آپ ہی کی ہمت تھی کہ ان تمام مراحل سے گزرتے ساری زندگی اسی طرح سے گزار دی، اور انہی تمام حالات میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی تابعداری جو تھی پوری طرح جاری رہی. آپ کے ساتھ بھی وہ تمام واقعات پیش آتے رہے جو حضرت انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تشریف لے گئے. والدہ ماجدہ بھی مشیت الہی تھی کہ 6 سال کے تھے، سفر کے دوران میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں چلی گئیں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کیسی کیسی آزمائشیں رہیں. دادا جان نے آپ کو پرورش کی،
اور آپ کو دیکھا بھالا اچھی طرح سے، آپ کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ دادا جان بھی کچھ وقت کے بعد چلے گئے، چچا جان بڑی خدمت کرتے تھے، دل و جان سے لگے رہتے تھے، مشیت الہی کے تھوڑے وقت کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات میں ایک ہی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر خوبیاں عطا فرمائی کسی اور میں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بڑی پیاری پیاری تعلیمات دی، جن پر خود بھی عمل فرما لیا اور اپنی امت میں بہترین افراد پیدا کر گئے۔ اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس سے پہلے جو آپ حج پر تشریف لے کر گئے ہیں، تو یہی عالم تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے ایک روایت کے مطابق 1,20,000 تھے اور ایک روایت کے مطابق 1,40,000 تھے۔ کبھی ایسا وقت تھا کہ چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، پھر ایسا وقت آ گیا کہ کھلم کھلا تبلیغ کرتے تھے۔ جو آپ کے دشمن تھے جانی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آپ کا پکا شہدائی اور بہت ہی زیادہ حمایتی بنایا، غلام بنایا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی مدد فرمائی، اور اللہ رب کریم کا یہ دین آج بھی روئے زمین پر پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا، پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات جو نظر آ رہے ہیں، یہ دین ہی کی تو برکت ہے کہ جو آپ حضرات اپنے کاموں کو موقوف کر کے اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ 5 ٹائم کی حاضری یہ زبردست اللہ تعالیٰ ہی کا خاص فضل ہے۔ اسی طرح سے من جملہ اور عبادات کی اللہ پاک نے سال بھر میں ایک عبادت ہمارے آپ کے لیے رکھی ہے، جو کل سے شروع ہو چکی، جس کا نام روزہ ہے۔ اللہ پاک نے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض فرمایا تھا، ہم پر آپ پر بھی روزہ فرض فرمایا ہے۔ شروع میں اللہ پاک کی طرف سے جو حکم نازل ہوا تھا وہ اس قسم کا تھا کہ آدمی جب تک جاگتا رہے تو وہ کھا پی سکتا ہے، اور اگر سو جائے تو اس کے بعد سے روزہ شروع۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جو آخری احکام عطا فرمائے وہ ہیں کہ جو ہم آپ جس پر عمل کرتے ہیں، کہ صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک کا روزہ ہوتا ہے۔ اس درمیان میں کھانا پینا، اپنی جائز جو خواہشات، جو انسان کی خواہشات ایسی ہیں کہ جو شہوت سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب کی ممانعت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان کے قضا ہونے پر یا ان کے خراب ہونے پر یا ان کے ٹوٹ جانے پر صرف اس کی اتنی ہی قضا رکھی ہے۔ لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے پر قضا بھی رکھی ہے اور کفارہ بھی رکھا ہے 2 مہینے کا لگاتار روزوں کا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب کریم کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو تسلی دینے کے لیے فرما دیا ہے کہ جس طرح سے پہلی امتوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا، اسی طرح سے تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، روزے کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے سراپے کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمتیں فرماتے ہیں۔ اور آج ہی کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی جہاد فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں کتنے غزوات ہوئے، فتح مکہ ہوا۔ اسی طرح سے تو بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ پھیلتا رہے گا، پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا۔ جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روز اول اس کا اعلان فرمایا تھا، تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا ابو لہب تھا۔ جب اس نے اعلان سنا توحید اور رسالت کا تو اس نے بہت غصے کے اندر کہا تھا کہ تبن لگا لہذا جماعتنا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے، کیا اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل برعکس جو ہے اسی انداز میں صورت اتار دی، ایسی چھوٹی سی صورت کہ بچہ اس کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے،
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو نہ مال نے کچھ بچایا اور نہ کسی اور چیز نے اس کو بچایا، اور اس کی بیوی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخت مخالف تھی، جنگل سے کانٹے اٹھا کر لاتی اور لا کر آپ کے راستے میں بچھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایسی موت دی، اس کا ذکر فرمایا حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، گٹھڑ باندھتی تھی، لکڑیوں کا لے کر آتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو وہی گٹھڑ جو تھا اس کی پھانسی کا پھندا بن گیا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اوڑ وغیرہ جو لکڑیاں جمع کرتی ہیں، پہلے اس کو باندھ لیتی ہیں اور باندھنے کے ساتھ لمبی رسی باقی بھی چھوڑتی ہیں، اور اس کے آخر میں اس کو باندھ کر اس طرح سے اپنے سر پر کپڑا رکھ کر کپڑے کے اوپر اس کو پھنسا لیتی ہیں، اور پھر پیچھے کو جھک کر اس کو کندھے پر اور پیٹھ پر لیتی ہیں گٹھڑ کو، اور سیدھی کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بھی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھانسی لگا کر موت کے گھاٹ اتارا، فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ سراپا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، سر سے لے کر پاؤں تک یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آ کر جب رہتا سہتا ہے اور اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، مگن مست ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، حضور کو بھول جاتا ہے، دین اسلام کو بھول جاتا ہے، اپنی من مانی کرنے لگتا ہے، ہم چما دیگر انیس کا مصداق بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، اپنے احکام عطا فرمائے، قربان جاؤں پیارے آقا کے کہ جنہوں نے دین کامل اور مکمل اپنی امت کو پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع میں جمعے کے دن عرفات کے میدان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے اپنا دین کامل اور مکمل کر دیا ہے، اور یہ نعمت آپ کو پوری طرح سے دے دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو حضرات صحابہ کرام موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ سب نے کہا جی ہاں بے شک پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، یا اللہ میں نے یہ دین پہنچا دیا ہے، یا اللہ میں نے یہ دین پہنچا دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کامل اور مکمل پہنچا دیا۔ ہم مسلمانوں کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم آپ اچھی طرح سے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے یا ناراض کرنے کے۔ ایک حضرت رحمان ہے، ایک ملعون شیطان ہے۔ آدمی سوچ لے کہ حضرت رحمان کو راضی کرنے کا کام کر رہا ہے یا ملعون شیطان کو راضی کرنے کا۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلے گا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے نوازیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں بیان فرما کر گئے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل جو ہے اس پر رسالہ مرتب فرمایا فضائل رمضان۔ میں اپنے نمازیوں کو عصر کے بعد پڑھ کے سنایا کرتا ہوں ہر سال، آپ حضرات بھی ظاہر یہاں پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے، تو بہرحال فضائل بہت ہیں۔ اللہ رب کریم کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہوتی ہیں اپنے ان بندوں پر جو بندے بندیاں اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، دل دماغ اعضاء جوارح کی، سب کی، ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی دنیا میں رہنے والے سب طرح کے لوگ ہیں، بڑی بڑی خرابیوں میں مبتلا ہونے والے بھی ہیں اور بڑی بڑی اچھائیاں کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو اپنی نیکیاں کرنے والوں میں اور اچھائیاں کرنے والوں میں داخل اور شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں اور برائیوں سے بچائے، نیکیوں کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے فضل ہیں کہ جو بغیر کسی استحقاق کے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ رب کریم کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہیں، ان کے کرم ہیں زبردست۔ ایک پرچہ میرے ہاتھ میں آیا ہے،
حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی کے نام سے معروف ہے یہ. حضرت مفتی صاحب کو کون نہیں جانتا. ان کی طرف سے پورے مبارک مہینے کے بارے میں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. میں بھی آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے سنی ہو. ارشاد فرماتے ہیں یومیہ تراویح کی فضیلت ذرا غور فرمائیے. اول رات کی تراویح پڑھنے سے مومن گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے وقت تھا. دوسری رات اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تیسری رات ملائے اعلیٰ سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اب نئے سرے سے اعمال شروع کر دے، پہلے گناہ ختم ہوئے. چوتھی رات اس کو تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. پانچویں رات کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا. چھٹی رات کو اس بندے کے برابر ثواب ملتا ہے جس نے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کیا ہو اور اس کے لیے دنیا جہان کے پتھر اور ڈھیلے استغفار کرتے ہیں. ساتویں رات کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کسی نے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. آٹھویں رات کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا تھا. نویں رات کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے عبادت کی اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی. اس کو دوبارہ سے سن لیجئے. نویں رات کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے عبادت کی اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. 10ویں رات کو دنیا اور آخرت کی بہتری اور خوبی دے دی جاتی ہے. 11ویں رات کو یہ خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ دنیا سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا تھا. 12ویں رات کو یہ آواز آئے گی کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. 13ویں رات کو یہ بشارت ہے کہ روز محشر تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. 14ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے اس کی تراویح پڑھنے کی گواہی دیں گے. 15ویں رات کی تراویح پر اس پر درود بھیجا جاتا ہے تمام حاملین عرش مجید اور کرسی حمید کا. حاملین عرش وہ ہیں جو حضور اللہ پاک کے عرش کو اٹھاتے ہیں، وہ حاملین عرش کہلاتے ہیں. اسی طرح سے کرسی کے اٹھانے والے حضرات جو ہیں وہ بھی سارے درود پڑھتے ہیں. اللہ کی شان ہے، اس کی مہربانی ہے. 16ویں رات کو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ لکھ دیتا ہے. 17ویں رات خدا بزرگ و برتر کی طرف سے نبیوں کا ثواب مرحمت کیا جاتا ہے. 18ویں رات فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اللہ پاک تجھ سے اور تیرے والدین سے راضی ہو گیا. 19ویں رات کو جنت الفردوس میں اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. 20ویں رات کو تمام شہداء، صالحین اور متقین کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے مرحمت فرماتا ہے. 21ویں رات کو جنت الفردوس میں نور کا مکان تیار کیا جاتا ہے. 22ویں رات کی یہ خبر ہے کہ قیامت میں بغیر غم و پریشانی کے آئے گا. 23ویں رات کی یہ خبر ہے کہ عالی شان شہر جنت میں بنا دیا جاتا ہے. 24ویں رات کو ساری دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں. 25ویں رات کی تراویح پر عذاب قبر سے معمون کیا جاتا ہے. 26ویں رات کی تراویح پر 10 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. 27ویں رات کی تراویح سے پل صراط پر بجلی کے مانند کوندنے کی طرح گزرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. 28ویں رات کی تراویح پر جنت میں رتبے بڑھا دیے جاتے ہیں. 29ویں رات کی تراویح پر 1000 حج مقبول کا اجر دیا جاتا ہے. 30ویں رات کی تراویح پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے بندے، کھا جنت کے میوے جو تو پسند کرے، غسل کر سلسبیل سے، یہ جنت کی بہت زبردست نہر ہے، پی آب کوثر کہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصداق بنائے ان تمام برکات کا. اس کی کیسی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہوتی ہیں. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ کن کو ملیں گی؟ تمام ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی ہر طرح اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا اور اس کا اس مبارک مہینے سے خاص تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تلاوت بہت کثرت سے فرماتے اور آخر میں آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جو دور کیا تھا تو 2 مرتبہ دور کیا تھا. ہر سال دور کرتے تھے 1 مرتبہ، آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ایسے اچھے حضرات جن کی ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو خالص
متقی پرہیزگار بنایا، 100% متقی پرہیزگار۔ حضور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے تمام خلفاء حضرات کو خط لکھے، فرمایا کہ قرآن کریم کی کثرت کرو۔ ہر طرف سے خط کے جواب آئے، مریدین میں خلفاء نے سب نے کہا کہ حضرت میں نے 30 قرآن پڑھے ہیں۔ اکثر کے خطوط اسی قسم کے آئے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جی میں نے 40 قرآن پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے، آج بھی ماشاءاللہ روئے زمین پر قرآن کریم پڑھنے والے بہت، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایت اور مہربانی ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو پرانا نہیں ہوتا۔ بعض حضرات جو ہیں وہ کسی کو کہتے ہیں کہ تمہیں ایک تحفہ دیں گے، اور ایسا تحفہ تازہ تازہ بالکل، اس کے اندر کوئی بوسیدگی نہیں، وہ حیران ہوتا ہے پتہ نہیں کیا تحفہ دے گا، تو وہ قرآن کریم دیتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن کریم ابھی تک اپنی تمام رہنمائیوں کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا کہ روز اول نازل ہوا تھا، اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، قرآن کریم سے وابستگی بہت ضروری ہے، اس کے احکام پر عمل ضروری ہے، اس کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، تو آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت میں، میری اولاد میں ایسے بندے پیدا فرما دے، ایک ایسا بندہ پیدا فرما کہ جو 4 خصوصیات کا حامل ہو، جس کے 4 منصب ہوں۔ ان میں اللہ پاک سے سب سے پہلی جو دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک پہلے نمبر پر ہے۔ تو بہرحال آپ نے 4 دعائیں کی کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے 4تھے پارے میں اعلان فرمایا اور احسان فرمایا ہے ہم پر، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اگرچہ تم لوگ اس سے پہلے ناواقف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ 4 صفات کا حامل ایسا پیغمبر عطا کیا ہے کہ جس کی اتباع کر کے روئے زمین پر رہو گے جب بھی، اور روئے زمین کے نیچے جاؤ گے جب بھی، اور آخرت میں جاؤ گے جب بھی، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی ماشاءاللہ قرآن کریم کے پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں عام طور سے آج کل ایسا قصہ ہو گیا کہ مدارس اسلامیہ تو ہیں ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن عورتیں جو پڑھاتی ہیں تو وہ مجہول پڑھاتی ہیں۔ یہاں پر باقاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس طرح سے قرآن کریم کی ترویج کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ان چھٹیوں کے دنوں میں بہت جگہ اب تو تربیت کے کورس ہونے لگے، جس میں بالغان کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف روز اول سے اسلام کی مخالفت کرنے والے اور مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھنے والے روئے زمین پر ان کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن بارکیف جس کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنائے اس کو اللہ تعالیٰ دے کر رہتے ہیں اور وہ لے کر رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھایا۔ آپ کے صحابہ میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جو آپ سے نماز میں قرآن کریم سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، قرآن کریم کی تلاوت اس مبارک مہینے میں مقصود بالذات ایک واقعہ ہے لطیفے کے درجے میں۔ ملا دو پیادہ اور بیربل، آپ حضرات میں سے پرانے لوگوں نے سنا ہوگا، بیربل کا کہنا تھا کہ فطرت جو ہے بدل جاتی ہے، ملا دو پیادے کا کہنا تھا کہ فطرت نہیں بدلتی۔ بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ مشاہدہ کراؤ، تو بیربل نے ایک بلی کو صدایا، اور اس طرح سے صدایا کہ اس کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں موم بتیاں تھما دی پنجوں میں۔ ملا دو پیادے جو تھے، آپ کو معلوم ہی ہے، جن کو معلوم ہے کہ بڑے وہ ہوشیار تھے اور بہت ہی زبردست دین کا دفاع کرنے والے تھے، انہوں نے چپکے سے جیب میں چوہیا چھپا کر لائے تھے، اس کو چھوڑ دیا۔ بلی نے جو چوہیا دیکھی تو وہ کیسی موم بتی اور کیسا صدانے کا سلسلہ، وہ چھوڑ کے بھاگ لی، اس کے پیچھے کہا کہ
بادشاہ سلامت دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ آدمی فطرت کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ مہربان کریم مطلق بڑے کرم فرماتے ہیں، آدمی کی فطرت بن جاتی ہے جب ایک کام کو انجام دیتا رہتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اور ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ آدمی ایک کام کو چند روز اہتمام کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ کام اس کے لیے عادت ثانیہ بن جاتی ہے، فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ آپ حضرات بھی مشاہدہ کر لیجئے اس کا، کسی بھی نیکی کے کام پر لگ جائیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی کہ آپ کام میں لگے رہیں گے، اور اس طرح سے جب وہ وقت آئے گا وہ کام جو ہے نا خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلا دیں گے۔ مثلا اونچی جگہ پر چڑھنے کے وقت آپ 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا معمول بنائیں، نیچے اترنے کی جگہ پر 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا معمول بنائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چند دن کے بعد پکا ایسا ہو جائے گا، جب آپ اونچی جگہ پر چڑھیں گے جب بھی آپ کو اللہ اکبر یاد آ جایا کرے گا، نیچے اترا کریں گے سبحان اللہ یاد آ جائے گا۔ اسی طرح سے پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ آدمی اگر اہتمام کرتا ہے چند دن اور ٹخنے کھول کر رکھتا ہے، تھوڑے دن کے بعد اگر کسی وقت بھی پاجامہ ذرا نیچے ہو جائے تو ٹخنا جو ہے وہ خود بخود توجہ دلاتا ہے کہ پاجامہ اوپر کر لو۔ غرض کہ کوئی بھی کام اچھا جو ہے اس کی عادت ڈالنے پر وہ عادت ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی لیے، پیدا اسی لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں آپ کو اور کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دین دیا ہے یہ سارا دین ہمیں آپ کو اللہ پاک نے کامل اور مکمل اپنی اطاعت اور فرما برداری کا دین دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، ہمیں آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اور زندگی کا جائزہ لے کر جو کچھ بھی ہماری خامیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور جو خوبیاں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ بہت سے حضرات ہیں کہ جو بہت غافل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگے گا، اس وقت کا جاگنا اس کے لیے بیکار ہے، اس وقت ہوش میں آنا اس کا بیکار ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ چاہے گا کہ میں دنیا میں لوٹوں اور یہ کام کروں وہ کروں، لیکن اس کو دوبارہ لوٹنا کہاں ہے؟ آج تک کوئی لوٹا نہیں۔ تو بہرحال آدمی کو اپنی غفلت سے نکلنا چاہیے اور اچھائی کے اندر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، اس کی مہربانی اور کرم نوازیاں ہوں۔ آپ تمام حضرات ماشاءاللہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنے والے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا کو بھی سلامتی دے، ہم جیسوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، اس کا کرم ہو جائے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن بہرحال آپ حضرات کو بھی زیادہ وقت نہیں دینا ہوگا، میں زیادہ وقت لیتا نہیں، اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک کی مہربانی ہو، خیر ہو، کرم ہو، ماشاءاللہ لگے رہیے، اور اس طرح سے اللہ پاک کی پیارے نبی کی باتوں کو مانیے، ان پر عمل کیجیے۔ نفس مخالفت کرے گا، لوگ مخالفت کریں گے، معاشرے میں مخالفت ہوگی، لیکن جو آدمی بھی اللہ رسول کی بات پر پوری طرح سے پکا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم اور دائم رہنے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، لیکن آپ کے حق میں وہ آگ اللہ پاک نے گلزار بنا دی تھی۔ اس امت میں بھی بعض واقعات ایسے پیش آئے اور امتیوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرامات کا ظہور کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں تابعین میں سے، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، مسیلمہ کذاب کے ہتھے چڑھ گئے تھے تو اس نے آپ کو کافی زیادہ اذیتیں دی اور کوشش کی کہ کسی طرح میرے اوپر ایمان لے آئیں، لیکن آپ نے جب اس نے کہا کہ میرے اوپر ایمان لاتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں سنتا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اتنا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کو آگ کے اندر ڈالو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متفکر بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک دن ایک صاحب
جو اجنبی تھے، باہر کے آئے ہوئے لگ رہے تھے، چہرے مہرے سے، لباس پوشاک سے، سلام دعا کی ان سے اور پوچھا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یمن کی طرف سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کہ ہمارے بھائی کو ایک کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کچھ کیا ہوا؟ انہوں نے شرماتے شرماتے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، گلے ملے اور فرمایا یا اللہ تیری زبردست مہربانی ہے کہ آج میں نے حضرت خلیل اللہ کی سنت کو زندہ ہوتے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے اور کہا حضرت تشریف لائیے، آپ دیدار کیجئے ان کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کے ساتھ سنت کا وہ ادائیگی کا سامان کر دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس طرح سے ان کو محفوظ رکھا، ان کا بال بھی بہکا نہ ہوا۔ اسی طرح سے حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے اس امت میں علامہ بزرگ، ان کے سامنے ایک فلسفی بحث کر رہا تھا اسی بارے میں کہ حضرت خلیل اللہ کی آگ جو تھی وہ آگ ایسی تھی ویسی تھی، فلانا تھا ڈھمکا تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ بھئی آگ وہی تھی، اللہ پاک کے حکم سے آگ کی تاثیر بدل گئی۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں، بدلنے کی تو صورت ہی نہیں ہے کوئی۔ تو انگیٹھی رکھی تھی، آپ نے اٹھا کر وہ انگیٹھی اپنی گود میں ڈال لی اور اس کے بعد انگیرہ جو تھے اٹھا کے ان کو ہلا کے اور انگیٹھی میں دوبارہ ڈال دیے اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ انگیٹھی پکڑ کر اس کے اندر ڈال دی۔ اب جو اس کے اندر پھینکی اس کی گود میں تو وہ گھبرا گیا ایک دم، کلبلا کے جلدی سے اس نے کپڑے جھاڑے، فرمایا کہ دیکھو اللہ کی شان ہے، ادھر اس کی تاثیر موقوف ہو گئی ہے، ادھر اس کی تاثیر برقرار ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ بڑے اچھے معاملات فرماتے ہیں، یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، بات تو ختم کر رہا تھا لیکن کیا عرض کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے، ایک بدوی یعنی دیہاتی آدمی وہ بھی طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں داخل کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ دیہاتی کیسا آدمی کیا مانگ رہا اللہ میں سے کہ یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں داخل کر لے۔ طواف جب مکمل ہو گیا دونوں کا تو اس سے ملنے کے بعد سلام دعا کی اور کہا کہ بھئی یہ تو کیا دعا مانگ رہا تھا عجیب و غریب، اس کو نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ تو اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا ہاں پڑھا ہے۔ کہا اس میں نہیں پڑھا اعملوا آل داؤد الشکر وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد اولاد داؤد شکر ادا کرو لیکن شکر کرنے والے کم ہوں گے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ شکر گزار کم ہیں، تو وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ان کم لوگوں میں مجھے بھی داخل کر لے، ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ان قلیل بندوں میں اور کم بندوں میں داخل اور شامل فرمائے۔ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز ہی اسی کی ہے، ہر نعمت اسی کی ہے، ہر چیز اسی کی، ہر چیز اسی کی، سر سے لے کر پاؤں تک بھی اسی کی چیزیں ہیں سب، یہ کان بھی، یہ آنکھ بھی، یہ زبان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سب چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں، ان کے حکم سے ہی چل رہی ہیں۔ آدمی اس کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی کرم نوازی سے سارا کام چل رہا ہے۔ ابھی آج کل بھی میں 3 مستورات کو جانتا ہوں کہ جن کی فالج ہوئے اور زبان بند ہو گئی، بالکل بول نہیں پاتی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے اور مشکل آسان فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کا بھی ہمارے آپ کے لیے بڑا ذریعہ رکھا ہے زبردست کہ آدمی اپنے ماں باپ ضمیر سمجھا لیتا ہے۔ وہ تینوں جو ہیں بتا نہیں پاتی ہیں، سمجھا نہیں پاتی ہیں، اشارے میں گھر والوں کو سمجھاتی ہیں، تو جب سمجھ میں نہیں آتا تو جھنجھلا جاتی ہیں، غصہ آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک رحم رکھے اور نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة أعداءنا أعداءك أعداء الدين هؤلاء الهنود واليهود والنصارى وهؤلاء الملحدين. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم قلب بيوتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم ألق في قلوبهم الرعب اللهم قالب بين كلمتهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے کامل مشابہت نصیب فرمائیے والدین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین آپ ہمارے کریم رب ہیں ہم سب پر رحم اور رحمت کی نظر فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے تمام قصور اور خطائیں گناہوں کو معاف فرما دیجیے پاک و صاف فرما دیجیے اور یا اللہ تمام نیکیاں قبول فرما لیجیے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے ساری امت کی مغفرت فرمائیے ساری امت پر رحم اور رحمت کی نظر فرمائیے ساری امت کو ہدایت عطا فرمائیے. اے اللہ جن امت کے افراد میں اے اللہ جن کو عذاب قبر ہو رہے ہیں اس امت کے بھی اور پچھلی امتوں کے مسلمانوں کو بھی یا اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیے. ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائیے جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے. اور یا اللہ جب دنیا سے اٹھائیں یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور زبان پر کلمہ اور کلام ہمارے جاری فرمائیے. اے اللہ آپ ہمارے کریم رب ہیں ہمیں یا اللہ اچھی توفیق عطا فرمائیے خرابیوں سے نجات نصیب فرمائیے خرابیوں سے ہمیں نفرت نصیب فرمائیے خوبیوں سے متصف فرمائیے اور یا اللہ قدم قدم پر اپنی اور اپنے پیارے نبی کی پیروی اور اتباع نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب پر سارے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائیے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دوام و استحکام نصیب فرمائیے. یا اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے اسلام کا قلعہ بنا دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی عطا فرمائیے.
اے اللہ مسلمانوں کو فکر آخرت عطا فرمائیے، موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ما بعد الموت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنا رحم و کرم فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب خوب سیراب فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیے، پل صراط سے گزرنا آسان فرمائیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچائیے اور اپنا رحم و کرم فرمائیے۔ اے اللہ تمام روحانی بیماروں کو بھی اور جسمانی بیماروں کو بھی شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے بہت بندے بڑی مقدار میں پریشان حیران بے روزگار ہیں، اے اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما کر ان کے لیے بھی حلال اور برکت کی روزی کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ ان کے لیے بھی برکت کے دروازے کھول دیجئے، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، ان کے لیے یا اللہ رشتوں کی آسانیاں پیدا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دیجئے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، حق کو غلبہ عطا فرمائیے، اہل حق کو یا اللہ سرخرو فرمائیے، یا اللہ باطل کو نیست و نابود فرمائیے، اہل باطل کو عبرت کا نمونہ بنائیے، ان کے شرور و فتنوں سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرمائیے۔ آج روئے زمین پر یا اللہ تمام جگہ مسلمانوں کی مشکلات اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور مسلمان غافل ہیں، اے اللہ ہمیں غفلت سے نجات نصیب فرما دیجئے، ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمیں عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائیے، موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اپنا محض کرم فرمائیے اور ہمیں یا اللہ سیدھے راستے پر لگائے رکھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے الہ العالمین آپ کے زبردست کرم ہیں، اے اللہ یہ مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا، اے اللہ ہم سے جتنے مسلمان بھائی بھی دنیا سے بچھڑ گئے ہیں اور ہم سے دور ہو گئے ہیں، اے اللہ برزخ میں چلے گئے، آپ کے سامنے آ گئے، ان سب کی قبروں کو بھی یا اللہ نور سے پر فرمائیے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجئے، اور یا اللہ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائیے، ہمارے تمام قصور معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجئے، ہماری ہر چیز کی حفاظت فرمائیے اور ہمیں بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو پکا نمازی بنا دیجئے، اور یا اللہ سب مسلمانوں کو پکا روزہ رکھنے والا بنا دیجئے، ہر نیکی کرنے والا بنا دیجئے، ہر گناہ سے بچنے والا بنا دیجئے، ہر آدمی کو یا اللہ اچھی توفیق عطا فرمائیے، خرابیوں اور برائیوں سے نفرت عطا فرمائیے، خوبیوں سے یا اللہ محبت عطا فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے، حج مبرور نصیب فرمائیے، سعی مشکور نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں کہتے ہیں، ہم سب کے لیے دل و جان سے وہ دعائیں کرتے ہیں جو ان کی دلی مرادیں ہیں، آپ یا اللہ قادر مطلق ہیں، علیم مطلق ہیں، اے اللہ ان کی تمام دلی مرادوں کو جائز مرادیں جتنی بھی ہیں پوری فرما دیجئے، ہماری بھی جائز حاجت مرادیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ ہماری گفتگو اور سماعت اس کو قبول فرمائیے، جو غلطیاں ہو گئیں یا اللہ کوتاہیاں ہو گئی انہیں معاف فرما دیجئے، اور اپنا کرم خاص فرمائیے، قبول فرما لیجئے، صدقہ واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کا قبول فرما لیجئے، آمین ثم آمین۔ اے الہ العالمین اپنی رحمتیں فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔